بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورۃ الحدید۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ نمبر 5، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے راج آسمانوں کا اور زمین کا۔ یحیی، جلاتا ہے۔ اور تفسیر نمبر 5، یاد رہے کہ نمبر 4 پچھلی صورت میں تھے۔ ہر شے تسبیح کرتی ہے، یعنی زبان حال سے یا قال سے یا دونوں سے۔ یمیتو، مارتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ نمبر 1، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے سب سے پہلا اور سب سے پچھلا۔ نمبر 2، اور باہر اور اندر۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ نمبر 3، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں پھر قائم ہوا تخت پر۔ نمبر 4، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، جانتا ہے جو اندر جاتا ہے زمین کے اور جو اس سے نکلتا ہے۔ نمبر 5، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ نمبر 6، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے۔ نمبر 7، لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے راج آسمان کا اور زمین کا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف اللہ ہی تک پہنچتے ہیں سب کام۔ نمبر 8، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو۔ تفسیر نمبر 1، موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آسمان و زمین میں سب جگہ اسی کا حکم اور اختیار چلتا ہے۔ یہ ایجاد و اعدام کی باغ اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی طاقت اس کے تصرف تکوینی کو روک نہیں سکتی۔ نمبر 2، جب کوئی نہ تھا وہ موجود تھا، جب کوئی نہ رہے وہ موجود رہے گا۔ نمبر 3، اللہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، ہر چیز کا وجود و ظہور اس کے وجود سے ہے، لہٰذا اس کا وجود اگر ظاہر و باہر نہ ہو تو اور کس کا ہوگا؟ عرش سے فرش تک اور ذرہ سے آفتاب تک ہر چیز کی ہستی اس کی ہستی کی روشن دلیل ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کے کن ذات اور حقائق صفات تک عقل و ادراک کی رسائی نہیں۔ کسی ایک صفت کا احاطہ بھی نہیں کر سکتا، نہ اپنے قیاس و رائے سے اس کی کچھ کیفیت بیان کر سکتا ہے۔ بئی لحاظ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ باطن اور پوشیدہ کوئی نہیں۔ بہرحال وہ اندر بھی باہر بھی ظاہر بھی باطن بھی کھلے اور چھپے ہر قسم کے احوال کا جاننے والا ہے۔ بظاہر بمعنی غالب، ایسے اس سے اوپر کوئی قوت نہیں۔ باطن ایسا کہ اس سے پرے کوئی موقع نہیں جہاں اس کی آنکھ سے اوجھل ہو کر پناہ مل سکے۔ ففی الحدیث وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ نمبر 4، اس کا بیان سورہ اعراف میں 8ویں پارہ کے ختم سے پہلے کچھ پہلے گزر چکا ہے۔ نمبر 5، مثلا بارش کا پانی اور بیج زمین کے اندر جاتا ہے اور کھیتی درخت وغیرہ اس سے باہر نکلتے ہیں، اس کا بیان سورہ سبا میں گزر چکا۔ نمبر 6، آسمان کی طرف سے اترتے ہیں فرشتے، احکام قضا قدر کے فیصلے اور بارش وغیرہ، اور چڑھتے ہیں بندوں کے اعمال اور ملائکۃ اللہ۔ نمبر 7، ہر جگہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی کسی وقت تم سے غائب نہیں، بلکہ جہاں کہیں تم ہو اور جس حال میں ہو وہ خوب جانتا ہے اور تمہارے تمام کھلے چھپے اعمال کو دیکھتا ہے۔ نمبر 8، زمین و آسمان میں اللہ کی حکومت، یعنی اس کے قلم رو سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتے، تمام آسمان و زمین میں اسی اکیلے کی حکومت، آخرکار سب کاموں کا فیصلہ وہیں سے ہوگا۔ فی اللیل، رات میں۔ نمبر 1، وہو علیم بذات الصدور، اسی کو خبر ہے جیوں کی بات کی۔ نمبر 2، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، یقین لو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اپنا نائب کر کر۔ نمبر 3، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، سو جو لوگ تم میں یقین لائے ہیں اور خرچ کرتے ہیں ان کو بڑا ثواب ہے۔ نمبر 4، وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تم کو کیا ہوا کہ یقین نہیں لاتے اللہ پر۔ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور رسول بلاتا ہے تم کو کہ یقین لو اپنے رب پر اور لے چکا تم سے عہد پکا اگر ہو تم ماننے والے۔ نمبر 5، هو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے اتارتا ہے جو اپنے بندے پر آیتیں صاف کے نکال لائے تم کو اندھیروں سے اجالے چاندنی میں۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، اور اللہ تم پر نرمی کرنے والا ہے مہربان۔ نمبر 6، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث، اور تم کو کیا ہوا کہ خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور اللہ ہی کو بچ رہتی۔ تفسیر نمبر 1، اللہ کی قدرت اور علم، یعنی کبھی دن کو گھٹا کر رات بڑی کرتا ہے اور کبھی اس کے برعکس رات کو گھٹا کر دن بڑا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، یعنی دلوں میں جو نیتیں اور ارادے پیدا ہوں یا خطرات و وساوس آئیں وہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ نمبر 3، تم مال کے مالک نہیں بلکہ نائب ہو، یعنی جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس مالک کا ہے، تم صرف امین اور خزانچی ہو، لہٰذا جہاں وہ مالک بتلائے وہاں اس کے نائب کی حیثیت سے خرچ کرو، اور یہ بھی ملحوظ رکھو کہ پہلے یہ مال دوسروں کے ہاتھ میں تھا اور ان کے جانشین تم بنے، ظاہر ہے تمہارا جانشین کوئی اور بنے گا۔
پھر جب معلوم ہوا کہ یہ چیزیں نہ پہلوں کے پاس رہی نہ تمہارے پاس رہے گی، تو ایسی زائل و فانی چیز سے اتنا دل لگانا مناسب نہیں کہ ضروری اور مناسب مواقع میں بھی آدمی خرچ کرنے سے کترائے۔ نمبر 4، لہذا ضروری ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفت و خصلت موجود نہیں اپنے اندر پیدا کریں، اور جن میں موجود ہے اس پر ہمیشہ مستقیم رہیں اور ایمان کے مقتضی پر عمل رکھیں۔ نمبر 5، اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اللہ پر ایمان لانے یہ یقین و معرفت کے راستوں پر چلے رہنے سے کیا چیز مانے ہو سکتی ہے، اور اس معاملہ میں سستی یا تقاعد کیوں ہو، جبکہ خدا کا رسول تم کو کسی اجنبی اور غیر معقول چیز کی طرف نہیں بلکہ تمہارے حقیقی پرورش کرنے والے کی طرف دعوت دے رہا ہے، جس کا اعتقاد تمہاری اصل فطرت میں ودیت کر دیا گیا، اور جس کی ربوبیت اقرار تم دنیا میں آنے سے پہلے کر چکے ہو، چنانچہ آج تک اس کے اقرار اس اقرار کا کچھ نہ کچھ اثر بھی قلوب بنی آدم میں پایا جاتا ہے۔ پھر دلائل و براہین اور ارسال رسول کے ذریعے سے اس ازلی عہد و پیمان کی یاد دہانی اور تجدید بھی کی گئی، اور انبیاء سابقین نے اپنی امتوں سے یہ عہد بھی لیا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور تم میں بہت سے وہ بھی ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر سمع و طاعت اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ امور ایمانیہ پر کاربند رہنے کا پکا عہد کر چکے ہیں۔ پس ان مبادی کے بعد کہاں گنجائش ہے کہ جو ماننے کا ارادہ رکھتا ہو وہ نہ مانے، اور جو مان چکا ہو وہ اسے انحراف کرنے لگے۔ نمبر 6، قرآن کفر و جہل کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے ہے، یعنی قرآن اتارا اور صداقت کے نشان دیے تاکہ ان کے ذریعے سے تم کو کفر و جہل کے اندھیروں سے نکال کر ایمان و علم کے اجالے میں لے آئے۔ یہ اللہ کی بہت ہی بڑی شفقت اور مہربانی ہے، اگر سختی کرتا تو انہی اندھیروں میں پڑا چھوڑ کر تم کو ہلاک کر دیتا، یہ ایمان لانے کے بعد بھی پچھلی خطاؤں کو معاف نہ کرتا۔ السماوات والارض، ہر شے آسمانوں میں اور زمین میں۔ نمبر 1، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں تم میں کہ جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے۔ نمبر 2، وقاتل، اور لڑائی کی۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے ان سے جو کہ خرچ کریں اس کے بعد اور لڑائی کریں۔ وکلا وعد اللہ الحسنى، اور سب سے وعدہ کیا اللہ نے خوبی کا۔ نمبر 3، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے ایسا کہ قرض دے اللہ کو اچھی طرح پھر وہ اس کو دونا کر دے اس کے واسطے اور اس کو ملے ثواب عزت کا۔ نمبر 5، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم، جس دن تو دیکھے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو دوڑتی ہوئی چلتی ہے ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ نمبر 6، خوشخبری ہے تم کو آج کے دن باغ ہیں کہ نیچے بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، سدا رہو ان میں، یہ جو ہے بڑی ہے، یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ نمبر 7، یوم، جس دن۔ تفسیر۔ نمبر 1، اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے، یعنی مالک فنا ہو جاتا ہے اور ملک اللہ کا بچ رہتا ہے، ویسے تو ہمیشہ اسی کا مال تھا، پھر اس کے مال میں سے اس کے حکم کے موافق خرچ کرنا بھاری کیوں معلوم ہو؟ خوشی اور اختیار سے نہ دو گے تو بے اختیار اسی کے پاس پہنچے گا۔ بندگی کا اقتضا یہ ہے کہ خوش دلی سے پیش کرے اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے فقر و افلاس سے نہ ڈرے، کیونکہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، کیا اس کے راستے میں خوش دلی سے خرچ کرنے والا بھوکا رہے گا؟ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ اقلالا۔ نمبر 2، فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کا درجہ، اور بعض نے فتح سے مراد صلح حدیبیہ لی ہے اور بعض روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ نمبر 3، یعنی یوں تو اللہ کے راستے میں کسی وقت بھی خرچ کیا جائے اور جہاد کیا جائے وہ اچھا ہے، خدا اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں دے گا، لیکن جن مقدر والوں نے فتح مکہ یا حدیبیہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بڑے درجے لے اڑے، بعد والے مسلمان ان کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ وہ وقت تھا کہ حق کے ماننے اور اس پر لڑنے والے اقل قلیل تھے اور دنیا کافر اور باطل پرستوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس وقت اسلام کو جانی اور مالی قربانیوں کی ضرورت زیادہ تھی اور مجاہدین کو بظاہر اسباب اموال و غنائم کی توقعات بہت کم۔ ایسے حالات میں ایمان لانا اور خدا کے راستہ میں جان و مال لٹا دینا بڑے اولو العزم اور پہاڑ سے زیادہ ثابت قدم انسان کا کام ہے۔ فرضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورزقنا اللہ واتباعہم وحبہم آمین۔ نمبر 4، یعنی اللہ کو سب خبر ہے کہ کس عمل کا کس درجہ کا ہے، کس کا عمل کس درجہ کا ہے اور اس میں اخلاص کا وزن کتنا ہے، اور اپنے اسی علم کے موافق ہر ایک سے معاملہ کرے گا۔ نمبر 5، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یعنی قرض کے معنی یہ ہے کہ اس وقت جہاد میں خرچ کرو، پھر تم ہی
دولتیں برتو گے اور آخرت میں بڑے مرتبے پاؤ گے، یہی معنی ہے دونے کے، ورنہ مالک میں اور غلام میں سود بیاج نہیں، جو دیا سو اس کا، جو نہ دیا سو اس کا۔ نمبر 6 پلسرات پر ایمان و اعمال کی روشنی۔ میدان حشر میں جس وقت پلسرات پر جائیں گے سخت اندھیرا ہوگا، تب اپنے ایمان اور عمل صالح کی روشنی ساتھ ہوگی، شاید ایمان کی روشنی جس کا محل قلب ہے آگے اور عمل صالح کے داہنے، کیونکہ نیک عمل داہنی طرف جمع ہوتے ہیں، جس کا درجہ کسی کا ایمان و عمل ہوگا، جس درجہ کا کسی کا نیک ایمان و عمل ہوگا اسی درجہ کی روشنی ملے گی، اور غالباً اس امت کی روشنی اپنے نبی کے طفیل دوسری امتوں کی روشنی سے زیادہ صاف اور تیز ہوگی۔ بعض روایات سے بائیں جانب بھی روشنی کا ہونا معلوم ہوتا ہے، اس کا مطلب شاید یہ ہوگا کہ روشنی کا اثر ہر طرف پہنچے گا، واللہ عالم۔ نمبر 7 کیونکہ جنت کی اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے، جو وہاں پہنچ کر سب مرادیں مل گئیں۔ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا۔ کہیں گے دغاباز مرد اور عورتیں ایمان والوں کو، راہ دیکھو ہماری، یعنی انتظار کرو ہمارا، ہم بھی روشنی لے لیں، سلگا لیں تمہارے نور سے۔ کوئی کہے گا لوٹ جاؤ پیچھے، پھر ڈھونڈ لو روشنی۔ فضرب بینہم بسور لہ باب، پھر کھڑی کر دی جائے گی ان کے بیچ میں ایک دیوار جس میں ہوگا دروازہ، باطن فیہ الرحمت وظاہرہ من قبل العذاب، اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب۔ نمبر 1 ینادونہم الم نکن معکم، یہ ان کو پکاریں گے کیا ہم نہ تھے تمہارے ساتھ؟ نمبر 2 قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے بچلا دیا اپنے آپ کو اور راہ دیکھتے رہے اور دھوکے میں پڑے اور بہک گئے اپنے خیالوں پر، یہاں تک کہ آ پہنچا حکم اللہ کا اور تم کو بہکا دیا اللہ کے نام سے اس دغاباز نے۔ نمبر 3 فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا، تم سے قبول نہ ہوگا فدیہ یعنی معاوضہ دینا اور نہ منکروں سے۔ مأواکم النار، تم سب کا گھر دوزخ ہے، وہی ہے۔ تفسیر نمبر 1 مومنین اور منافقین کے درمیان دیوار، یعنی مومنین اور منافق کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، اس دروازے سے مومن جنت کی طرف جا کر منافقوں کی نظر سے اوجھل ہو جائیں گے، دروازے کے اندر پہنچ کر جنت کا سما ہوگا، ادھر دروازے سے باہر عذاب الہی کا منظر دکھائی دے گا۔ نمبر 2 منافقوں کا مومنوں سے التجا۔ قصہ یہ ہے کہ کھلے ہوئے کافر پل صراط پر نہیں چلیں گے بلکہ پہلے ہی دوزخ اور اس کے دروازوں سے دھکیل دیے جائیں گے۔ ہاں جو کسی نبی کی امت میں سچے یا کچے انہیں پل صراط سے گزرنے کا حکم ہوگا، اس پر چڑھنے سے پہلے ایک سخت اندھیری لوگوں کو گھیر لے گی، اس وقت ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی، منافق بھی ان کی روشنی میں پیچھے پیچھے چلنا چاہیں گے، لیکن مومن جلد آگے بڑھ جائیں گے اس لیے کہ ان کی روشنی منافقین سے دور ہوتی جائے گی۔ تب وہ پکاریں گے کہ میاں ذرا ٹھہرو، ہم کو اندھیرے میں پیچھے مت چھوڑ کر جاؤ، تھوڑا انتظار کرو، ہم بھی تم سے مل جائیں اور تمہاری روشنی سے استفادہ کریں، آخر ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے اور ہمارا شمار بھی بظاہر مسلمانوں میں ہوتا تھا، اب اس مصیبت کے وقت ہم کو اندھیرے میں پڑا چھوڑ کر کہاں جاتے ہو؟ کیا رفاقت کا حق یہی ہے؟ جواب ملے گا پیچھے لوٹ کر روشنی تلاش کرو، اگر مل سکے تو وہاں سے لے آؤ۔ یہ سن کر پیچھے ہٹیں گے، اتنے میں دیوار دونوں فریقوں کے درمیان حائل ہو جائے گی، یعنی روشنی دنیا میں کمائی جاتی ہے وہ جگہ پیچھے چھوڑ آئے ہو، یا پیچھے سے وہ جگہ مراد ہو جہاں پل صراط پر چڑھنے سے پہلے نور تقسیم کیا گیا تھا۔ نمبر 3 منافقین کو مسلمانوں کا جواب، یعنی بے شک دنیا میں بظاہر تم ہمارے ساتھ تھے اور زبان سے دعویٰ اسلام کا کرتے تھے، لیکن اندرونی حال یہ تھا کہ لذات و شہوات میں پڑھ کر تم نے نفاق کا راستہ اختیار کیا اور اپنے نفس کو دھوکہ دے کر ہلاکت میں ڈالا، پھر توبہ نہ کی بلکہ راہ دیکھتے رہے کہ کب اسلام اور مسلمانوں پر کوئی افتاد پڑتی ہے اور دین کے متعلق شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنسے رہے۔ یہی دھوکہ رہا کہ آگے ان منافقانہ چالوں کا کچھ خمیازہ بھگتنا نہیں، بلکہ یہ خیالات اور امیدیں پکانے کے چند روز میں اسلام اور مسلمانوں کا یہ سب قصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، آخر ہم ہی غالب ہوں گے۔ رہا آخرت کا قصہ سو وہاں بھی کسی نہ کسی طرح چھوٹ ہی جائیں گے۔ انہی خیالات میں مست ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا اور موت نے ادب آیا اور اس بڑے دغاباز شیطان نے تم کو بہکا کر ایسا کھو دیا کہ اب سبیل رستگاری کی نہیں رہی۔ مولاکم وبئس المصیر، رفیق تمہاری اور بری جگہ جا پہنچے۔ نمبر 1 الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کو کہ گڑ گڑائیں ان کے دل اللہ کی یاد سے جو اترا ہے سچا دین۔ نمبر 2 ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون، اور نہ ہو ان جیسے جن کو کتاب ملی تھی اس سے پہلے، پھر دراز گزری ان پر مدت، پھر سخت ہو گئے ان کے دل اور بہت ان میں نافرمان ہیں۔ نمبر 3 اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان رکھو کہ اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے کھول کر سنا دیے تم کو پتے اگر تم کو سمجھ ہے۔ نمبر 4 ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم،
تحقیق جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد اور عورتیں، اور قرض دیتے ہیں، اللہ کو اچھی طرح ان کو ملتا ہے دونا یعنی اور ان کو ثواب ہے عزت کا۔ نمبر 5 والذین آمنوا، اور جو لوگ یقین لائے۔ تفسیر نمبر 1، آج کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، یعنی بالفرض اگر آج تم یعنی منافق اور جو کھلے بندوں کافر تھے کچھ معاوضہ وغیرہ دے کر سزا سے بچنا چاہو تو اس کے منظور کیے جانے کی کوئی صورت نہیں، بس تم سب کو اب اسی گھر میں رہنا ہے، یہی دوزخ کی آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اور یہی رفیق ہے، کسی دوسرے سے رفاقت کی توقع مت رکھو۔ نمبر 2 دلوں کے گڑ گڑانے کا وقت آ گیا ہے، یعنی وقت آ گیا ہے کہ مومنین کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں اور نرم ہو کر گڑ گڑانے لگیں۔ نمبر 3 اہل کتاب کی قساوت قلبی، یعنی ایمان وہی ہے کہ دل نرم ہو، نصیحت اور خدا کی یاد کا اثر جلد قبول کرے۔ شروع میں اہل کتاب یہ باتیں پیغمبروں کی صحبت میں پاتے تھے، مدت کے بعد غفلت چھاتی گئی، دل سخت ہو گئے، وہ بات نہ رہی، اکثروں نے سخت سرکشی اور نافرمانیاں شروع کر دیں۔ اب مسلمانوں کی باری آئی ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کی صحبت میں رہ کر نرم دلی اور انقیاد کامل اور خشوع لذکر اللہ کی صفت سے متصف ہوں اور اس مقام بلند پر پہنچے جہاں کوئی امت نہ پہنچی تھی۔ نمبر 4 یعنی عرب لوگ جاہل اور گمراہ تھے جیسے مردہ زمین، اب اللہ نے ان کو ایمان اور علم کے روح سے زندہ کیا اور ان سب میں کمال پیدا کر دیے۔ غرض کسی مردہ سے مردہ انسان کو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، سچی توبہ کر لے تو اللہ پھر اس کے قالب میں روح حیات پھونک دے گا۔ نمبر 5 اللہ کے لیے خرچ کرنے والوں کا اجر، یعنی جو اللہ کے راستے میں خالص نیت سے اس کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں اور غیر اللہ سے کسی بدلہ یا شکر کے طلبگار نہ ہوں، گویا وہ اللہ کو قرض دیتے ہیں، سو اطمینان رکھیں کہ ان کا دیا ہوا ضائع نہ ہوگا بلکہ کئی گناہ کر کے لوٹایا جائے گا۔ باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون، اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر وہی ہیں سچے ایمان والے۔ والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، اور لوگوں کا حوال بتلانے والے اپنے رب کے پاس ان کے واسطے ہے ان کا ثواب اور ان کی روشنی۔ نمبر 1 والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری باتوں کو وہ ہیں دوزخ کے لوگ۔ نمبر 2 اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان رکھو کہ دنیا کی زندگانی یہی ہے، کھیل اور تماشا اور بناؤ اور بڑائیاں کرنی آپس میں اور بہتائیت ڈھونڈنی مال کی اور اولاد کی۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، جیسے حالت ایک میہ کی جو خوش لگا کسانوں کو، اس کا سبزہ پھر زور پر آتا ہے، پھر تو دیکھے زرد ہو گیا، پھر ہو جاتا ہے روندا ہوا گھاس۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں سخت عذاب اور معافی بھی ہے اللہ سے اور رضامندی۔ وما الحیاۃ الدنیا، اور دنیا کی زندگانی تو یہی ہے۔ تفسیر نمبر 1 سچے ایمان والوں کی شہادت۔ مترجم محقق اللہ روح نے بظاہر الشہداء کا عطف الصدیقون پر مانا ہے، یعنی جو لوگ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر پوری طرح یقین لائے اور اس یقین کا اثر ان کے اعمال و احوال پر ظاہر ہونا چاہیے، تو سچے اور پکے ایماندار یہی ہیں کہ اللہ کے ہاں یہی حضرات بطور گواہ کے دوسرے لوگوں کا حال بتلائیں گے۔ کما قال وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، بقرہ رکوع نمبر 17۔ آخرت میں ان سچے ایمانداروں کو اپنے عمل اور درجہ کے ایمان کے موافق ثواب اور روشنی عطا ہوگی۔ آیت کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی گئی ہے مگر رعایت اختصار ان کے نقل کی اجازت نہیں دیتی۔ نمبر 2 یعنی دوزخ اصل میں انہی کے لیے بنی ہے۔ یحب کل مختار فخور، خوش نہیں آتا کوئی اترانے والا بڑائی مارنے والا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ جو کہ آپ نہ دیں اور سکھلائیں لوگوں کو بھی نہ دینا۔ نمبر 1 ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ موڑے تو اللہ آپ ہے بے پرواہ سب خوبیوں کے ساتھ موصوف۔ نمبر 2 لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں انصاف پر۔ نمبر 3 وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اور ہم نے اتارا لوہا۔ نمبر 4 اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ نمبر 5 اور تاکہ معلوم کرے اللہ کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے۔ نمبر 6 ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زور آور ہے زبردست۔ نمبر 7 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب۔ نمبر 8
تفسیر نمبر 1، شیخی اور بڑائی اللہ کو پسند نہیں۔ اکثر متکبر مالداروں کی حالت یہی ہوتی ہے کہ بڑائی اور شیخی تو بہت ماریں گے مگر خرچ کرنے کے نام پیسہ جیب سے نہ نکلے گا، کسی اچھے کام میں خود دینے کی توفیق نہ ہوگی، اور اپنے قول و فعل سے دوسروں کو بھی یہی سبق پڑھائیں گے۔ موقع پر بیٹھ کر خرچ کرنا متوکلوں اور ہمت والوں کا کام ہے، جو پیسہ سے محبت نہیں کرتے اور جانتے ہیں کہ سختی اور نرمی سب اسی مالک علی الاطلاق کی طرف سے ہے۔ نمبر 2، بخل کی مذمت، یعنی تمہارے خرچ کرنے یا نہ کرنے سے اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچتا، وہ تو بے نیاز اور بے پرواہ ذات ہے، تمام خوبی اعلیٰ وجہ الکمال اس کی ذات میں جمع ہے، تمہارے کسی فعل سے اس کی کسی خوبی میں اضافہ نہیں ہوتا، جو کچھ نقصان ہے تمہارا ہے، خرچ کرو گے خود فائدہ اٹھاؤ گے، نہ کرو گے گھاٹے میں رہو گے۔ نمبر 3، نزول کتاب و میزان، کتاب اور ترازو شاید اسی تولنے کے ترازو کو کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی حقوق ادا کرنے اور لین دین میں انصاف ہوتا ہے، یعنی کتاب اللہ اس لیے اتاری کہ لوگ عقائد اور اخلاق و اعمال میں سیدھے انصاف کی راہ چلیں، افراط و تفریط کے راستے پر قدم نہ ڈالیں، اور ترازو اس لیے پیدا کی کہ بیع و شراء وغیرہ معاملات میں انصاف کا پلہ کسی طرف اٹھا یا جھکا نہ رہے، اور ممکن ہے کہ ترازو شریعت کو فرمایا ہو جو تمام اعمال قلبیہ اور قالبیہ کے حسن و قبح کو ٹھیک جانچ تول کر بتلاتی ہے، واللہ عالم۔ نمبر 4، ہم نے لوہا اتارا، یعنی اپنے قدرت سے پیدا کیا اور زمین میں اس کی کانیں رکھ دیں۔ نمبر 5، یعنی لوہے سے لڑائی کے سامان اسلحہ وغیرہ تیار ہوتے ہیں اور لوگوں کے بہت سے کام چلتے ہیں۔ نمبر 6، یعنی جو آسمانی کتاب سے راہ راست پر نہ آئیں اور انصاف کے ترازو کو دنیا میں سیدھا نہ رکھیں، ضرورت پڑے گی کہ ان کی گوشمالی کی جائے اور ظالم و کجرو معاندین پر اللہ اور رسول کے احکام کا وقار و اقتدار قائم رکھا جائے۔ اس وقت شمشیر کے قبضہ پر ہاتھ ڈالنا اور ایک خالص دینی جہاد میں اسی لوہے سے کام لینا ہوگا۔ اس وقت کھل جائے گا کہ کون سے وفادار بندے ہیں جو بن دیکھے خدا کی محبت میں آخرت کے غائبانہ اجر و ثواب پر یقین کر کے اس کے دین اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 7، یعنی جہاد کی تعلیم و ترغیب اس لیے نہیں دی گئی کہ اللہ کچھ تمہاری امداد و اعانت کا محتاج ہے، بھلا زور آور اور زبردست ہستی کو کمزور مخلوق کی کیا حاجت ہو سکتی تھی؟ ہاں، تمہاری وفاداری کا امتحان مقصود ہے تاکہ جو بندے اس میں کامیاب ہوں ان کو اعلیٰ مقامات پر پہنچایا جائے۔ نمبر 8، نبوت اور حضرت نوح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت، یعنی پیغمبری اور کتاب کے لیے ان دونوں کی نسل کو چن لیا، ان کے بعد یہ دولت ان کے ذریعے سے باہر نہ جائے گی۔ فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون، پھر کوئی ان میں راہ پر ہے اور بہت ان میں نافرمان ہے۔ نمبر 1، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر پیچھے بھیجے ان کے قدموں پر اپنے رسول۔ نمبر 2، اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اور اس کو ہم نے دی انجیل۔ نمبر 3، وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفۃ ورحمۃ، اور رکھ دی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہربانی۔ نمبر 4، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها، اور ایک ترک کرنا دنیا کا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی، ہم نے نہیں لکھا تھا یہ ان پر مگر کیا چاہنے کو اللہ کی رضامندی، پھر نہ نباہا اس کو جیسے چاہیے تھا نباہنا۔ نمبر 5، فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون، پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں ایماندار تھے ان کا بدلہ اور بہت ان میں نافرمان ہے۔ نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر، دے گا تم کو 2 حصے اپنے رحمت سے اور رکھ دے گا تم میں روشنی۔ تفسیر نمبر 1، جن لوگوں کی طرف وہ بھیجے گئے تھے، یا یوں کہو کہ ان دونوں کی اولاد میں سے بعض راہ پر رہے اور اکثر نافرمان ثابت ہوئے۔ نمبر 2، یعنی پچھلے رسول انہی پہلوں کے نقش قدم پر تھے، اصولی حیثیت سے سب کی تعلیم ایک تھی۔ نمبر 3، یعنی آخر میں انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا۔ نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے کی نرم دلی اور مہربانی، حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہی جو واقعی ان کے طریقہ پر چلنے والے تھے، ان کے دلوں میں اللہ نے نرمی رکھی تھی، وہ خلق خدا کے ساتھ محبت و شفقت کا برتاؤ کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی سے پیش آتے تھے۔ نمبر 5، رہبانیت کی بدعت، یعنی آگے چل کر حضرت مسیح علیہ السلام کے متبعین نے بے دین بادشاہوں سے تنگ ہو کر اور دنیا کے مخمصوں سے گھبرا کر ایک بدعت رہبانیت کی نکالی، جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا تھا، مگر نیت ان کی یہی تھی کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، پھر اس کو پوری طرح نبھا نہ سکے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ فقیر اور تارک الدنیا بننا، نصارہ نے رسم نکالی، جنگل میں تکیہ بنا کر بیٹھے، نہ جورو رکھتے، نہ بیٹا، نہ کماتے، نہ جوڑتے، محض عبادات میں لگے رہتے، خلق سے نہ ملتے۔ اللہ نے بندوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ اس طرح دنیا چھوڑ کر بیٹھ رہیں، مگر جب اپنے اوپر ترک دنیا کا نام رکھا، پھر اس پردے میں دنیا چاہنا وبال
چاہنا بڑا وبال ہے۔ شریعت حقہ اسلامیہ نے اس اعتدال فطری سے متجاوز رہبانیت کی اجازت نہیں دی۔ ہاں بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیونکہ مجاہد اپنے سب حظوظ و تعلقات سے واقعی الگ ہو کر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے۔ تنبیہ: بدعت کہتے ہیں ایسا کام کرنا جس کی اصل کتاب و سنت اور قرون مشہود بہا بالخیر میں نہ ہو، اس کو دین اور ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے۔ نمبر 6، یعنی ان میں کہ اکثر نافرمان ہے، اس لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود دل میں یقین رکھنے کے ایمان نہیں لاتے۔ تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم، جس کو لیے پھر اور تم کو معاف کرے گا اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان۔ نمبر 1، لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، تاکہ نہ جانے کتاب والے کہ پا نہیں سکتے کوئی چیز اللہ کے فضل میں سے، اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔ نمبر 2، تفسیر۔ نمبر 1، اتباع رسول کے ثمرات و انعامات، یعنی اس رسول کے تابع رہو کہ یہ نعمتیں پاؤ، گزشتہ خطاؤں کی معافی اور ہر عمل کا دونا ثواب اور روشنی لیے پھرو، یعنی تمہارا وجود ایمان و تقوی سے نورانی ہو جائے اور آخرت میں یہی نور تمہارے آگے اور داہنی طرف چلے۔ تنبیہ: احقر کے خیال میں یہ خطاب ان اہل کتاب کو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ اس تقدیر پر وآمنوا برسولہ سے ایمان پر ثابت و مستقیم رہنا مراد ہوگا۔ باقی اہل کتاب کو دونا ثواب ملنے کا کچھ بیان سورہ قصص میں گزر چکا، وہاں دیکھ لیا جائے۔ نمبر 2، یعنی اہل کتاب پہلے پیغمبروں کے حوال سن کر پچھتاتے کہ افسوس ہم ان سے دور پڑ گئے، ہم کو وہ درجے ملنے محال ہیں جو نبیوں کی صحبت سے حاصل ہوتے ہیں۔ سو یہ رسول اللہ نے کھڑا کیا، اس کی صحبت میں پہلے سے دونا کمال اور بزرگی مل سکتی ہے اور اللہ کا فضل بند نہیں ہو گیا۔ تنبیہ: حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تفسیر اس طرح کی، لیکن اکثر سلف سے یہ منقول ہے کہ یہاں لئلا یعلم بمعنی لکہ یعلم کے ہے، تاکہ جان لے اہل کتاب جو ایمان نہیں لائے کہ وہ دسترس نہیں رکھتے اللہ کے فضل پر، اور فضل صرف اللہ کے ہاتھ ہے، جس پر چاہے کر دے۔ چنانچہ اہل کتاب میں سے جو خاتم الانبیاء پر ایمان لائے ان پر یہ فضل کر دیا، ان کو دگنا اجر ملتا ہے اور گزشتہ خطاؤں کی معافی اور روشنی مرحمت ہوتی ہے، اور جو ایمان نہیں لائے وہ انعامات سے محروم ہے۔ تم سورۃ الحدید فللہ الحمد والمنہ، سورہ حدید الحمدللہ اپنے اختتام کو پہنچی۔